اس کی 28ویں اور 29ویں آئے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 28ویں اور 29ویں آئے، جو بھی نکالے ہیں پہلے کریں۔ خدا نے دنیا کے امینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیز کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنیں، سمجھے اور قبول کیے جانے پہ خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، اس میرے دوست کی طرح ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو وہی سوچ رکھتے ہیں جو وہ رکھتا ہے کہ ہم تو پاپی گناہگار ہیں، ہم تو بے وجود ہیں، ہم تو کمینے اور حقیر ہیں، ہم جس نیکی کا ارادہ کرتے ہیں وہ تو ہو نہیں سکتی، جس بدی کا سوچا بھی نہیں ہوتا وہ اچانک سرزد ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اس سے بھی کہا، آج آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ خداوند نے کنہیں چنا جو دنیا کے کمینے، جو دنیا کے حقیر، بلکہ جو بے وجود تھے، جن میں سب سے پہلے جو خداوند نے چنا وہ کیا تھا، اس کا وجود کیا تھا؟ ہو سکتا ہے اس شمعون کو کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کسی مچھیرے کو جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی مچھیرا ہو، مگر ہمیں نہیں پتا۔ بے وجود تھا اور اس کام کو بڑا حقیر سمجھا جاتا تھا کہ خداوند نے اسے چن لیا، اور خداوند اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے جاؤ، مگر اس شمعون نے یہ کہا کہ اے خداوند، ہم نے ساری رات جال ڈالے رہا تو کتنی مچھلیاں آئیں؟ ایک بھی نہ۔ تو جب خداوند کے کہنے پہ اس نے جال ڈالا تو پھر کیا ہوا؟ جال پھٹنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے جو کل کائنات کا خالق و مالک، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو خداوندوں کا خداوند ہے، جو کریٹر ہے، جو سب کچھ پیدا کرتا ہے، جس کے وسیلہ سے یہ دنیا ہر چیز خلق کی گئی، میرے عزیزو، اس نے فرمایا کہ جال ڈال، تو جال پھٹنے لگے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ خداوند کی اس پر نظر سنبھلی ہو گئی۔ خداوند نے اسے چن لیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو آوازیں دی اور یہ کہا، یعقوب، فلاں، آپ ادھر آؤ، تو جب جال باہر لے کے آئے تو مچھلیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو خداوند سے اس نے فرمایا کہ اے خداوند، میں تو گناہگار ہوں، میں بے وجود ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو خداوند نے کیا فرمایا؟ آج سے تو ماہی گیر نہیں، بلکہ آج سے تو آدم گیر ہوگا۔ تو سب کچھ وہ چھوڑ کے پیچھے آ گیا،
یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے۔ لیسن کیا ہے کہ اگر خداوند نے اس بے وجود کو اپنے لیے چن لیا تو خداوند ہمیں بھی چنے گا۔ خداوند ہماری طرف بھی اپنی نظر سوالی کرے گا، وہ ہم سے بھی یہی کہے گا کہ مانگ، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث میں دے دوں گا۔ ہمارا خداوند ہمیں شفائیں دیتا ہے۔ خداوند نے صرف ٹور ٹپا بنانے کے لیے بیماروں کو شفا نہ دی، اندھوں کو بینا نہ کیا، لنگڑوں کو چلایا نہ، مردوں کو زندہ نہ کیا، بلکہ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ ہمارا خداوند بے ایمان مضبوط ہو۔ ہم خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہم بھٹی ہیں، ہم خان ہیں، ہم گل ہیں، ہم سوترے ہیں، ہم مال ہیں، بلکہ بڑے فخر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان دی، اس لیے جان دی کہ ہماری جان بچے۔ ہمارے خداوند نے اپنے مقدس خون سے ہمیں اپنے لیے خرید لیا، اس لیے خریدا کہ وہ ہمیں چنے اور مقرر کرے کہ پھل لائے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ یہاں آنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کام کریں، شادیاں کریں، بچے پیدا کریں اور مر جائیں۔ نہیں میرے عزیزو، ہمارے خداوند نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں، اور خداوند کا حکم ہے کہ بس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، جیسا کہ وہ بے وجود، وہ حقیر، وہ نیچ ذات والا مچھیرا، خداوند نے اسے چنا تو اس پہ کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ تو جب ہمیں خداوند چنے گا تو ہم یسوع کے لیے روحوں کو جیتنے والے بنیں گے، مگر ایسا تب ہوگا جب ہم اپنے آپ پہ فخر نہ کریں، جب ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس خداوند کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ، میرا خاوند باہر ہے، میری بیوی باہر ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں، میں خود پائلٹ ہوں، میں خود پروفیسر ہوں، مجھے کسی کی کیا پرواہ۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ کئی مرتبہ رکشوں کے پیچھے میں نے ایک شعر پڑھتا ہوں، کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ وارث نہ کر مانگ وارثاں دا، رب بے وارث کر کے مارتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو حقیر جانیں، جب ہمیں عقل ہو، ہمیں یسوع کی بھی پرواہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، ہم اس بات پہ فخر کریں کہ خداوند نے ہمیں چن لیا، خداوند نے
ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جو خداوند سے پیار کرنے والا گھرانہ، جو خداوند کے ساتھ چلنے والا گھرانہ ہے، جو خداوند کے گھر میں آ کر اس کے قدموں میں جھکنے والا گھرانہ ہے۔ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم حوالہ پڑھیں گے رومیو 6 باب اس کی 6 آیت، اور جو بھی نکالے وہ پڑھے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ شکریہ، کتنا واضح۔ وہ جو دنیا کے کمینہ، وہ جو دنیا میں اپنے آپ کو حقیر جانتا تھا، وہ جو اپنے آپ کو بے وجود سمجھتے تھے، جب یسوع نے چنا تو میرے عزیزو اس نے کیا کیا؟ اس نے مسیح خداوند کے خون بہانے کے ساتھ اپنی پرانی انسانیت کو بھی مسلوب کر دیا، اور وہ آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہا۔ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے شفقت بھرے میں سایہ میں دے دیا، اور وہی جو بے وجود تھا، وہی جس کی کوئی پہچان نہ تھی، جب وہ راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو لوگ جہاں وہ ٹھہرتے تھے چاروں طرف لوگ چارپائیوں پہ بیمار، معذور، نابینا، مردے تک چارپائیوں پہ لٹا دیتے تھے کہ یہی جو خداوند کے شاگرد ہیں۔ جب یہاں سے مقدس پطرس جو شمعون تھا، جو بے وجود تھا، جب وہ گزرے تو جب اس کا سایہ ان پہ پڑے تو وہ کیا ہو؟ شفا پائے، وہ مردے زندہ ہو جائیں۔ اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ جب شاگرد ہیکل میں جا رہے تھے تو ہیکل کے دروازے پہ ایک مانگنے والا بیٹھا تھا۔ اس نے ان سے مانگا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ مفت پایا، مفت دے رہے ہیں۔ کیا کر؟ اٹھ، چل پھر، یسوع کے نام سے چل پھر۔ تو کیا پھر وہ بیٹھے رہے؟ نہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے پاس یہ اختیار کیوں آیا؟ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، 1 کرنتھیوں 6 باب اس کی 20 آیت، اور جو بھی نکالے وہ پڑھے۔ شکریہ، کتنا واضح لکھا ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے کیا کرو؟ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ خدا کا جلال کیسے ظاہر ہوگا؟ میں کہوں، ایڈر عرفان صاحب منہ پسند ہے، ایڈر نے برکی صاحب منہ پسند، وہ ٹائم نہیں دیتے۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا کی جائے، ایسا کرنے کے بجائے میں یہ سوچوں کہ میں وہ کروں جس سے خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ میں خدا کا منصور ہوتے ہوئے ان کی تربیت کروں، انہیں سکھاؤں، تاکہ اگر وہ خداوند سے دور ہے تو وہ خداوند کے قریب آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میں خون کا
خریدا ہوا ہوں، جیسے میرے خداوند نے مجھے اپنے مقدس خون سے خریدا، جیسے آپ کو خداوند نے اپنے مقدس خون سے خریدا، ایسے ہی دوسروں کو بھی خریدا ہے۔ تو صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم وہ کریں جس سے خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف یسوع کو خوش کرنے والے ہیں، نہ کہ جیسا کہ پاسٹر بینجمن صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ایک گھر میں گیا، یہاں پہ انہوں نے میسج کے دوران بھی کہا کہ میں گھر گیا تو میں نے دیکھا ایک طرف ایک بہت بڑے پیر کی تصویر، ایک طرف یسوع کی تصویر، تو میں نے بہن جی آپ کی، تو آگے سے بہن جی کا جواب آیا کہ نہ یسوع کو ناراض کرنا تو نہ اس بابے کو ناراض کرنا۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، اس بابے نے ہمیں اپنے خون سے نہیں خریدا، بلکہ ہم یسوع کے مقدس خون کے خریدے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے کاموں سے خداوند کا جلال ظاہر ہو، اور ہمیں صرف ایک کا ہونا ہے، کیونکہ خداوند نے کیا فرمایا؟ ہم ایک حوالہ پڑھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت انجیل 6 باب اس کی 24ویں آیت، اور جو بھی نکالنے وہ پڑھے۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیل۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو نچیز جائے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ شکریہ، کتنا واقع ہے۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کی طرح دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو ہم انسان ہیں، انسانی عقل سے سوچتے ہیں کہ فلاں پادری کو، فلاں بشپ کو خدا نے بہت دیا ہے، اس کے پاس بہت دولت بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ دولت، روپیہ، پیسہ اس سے مراد نہیں، کیونکہ جو خدا کے ممسوح ہے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوں، ان کے کپڑے پھٹے ہوں، اور ٹوٹی سی سائیکل پہ وہ چڑھ کے پسینوں پسینی ہو کر وہ خدمت کے لیے نکل پڑے، پھر ہم کہیں وہ خدا کے خاطر ہے۔ میرے عزیزو، جو خداوند کا ممسوح ہے وہ امبیسیڈر آف گاڈ ہے، وہ خداوند کا امبیسیڈر ہے، اور اس کے پاس ہوگا تو وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکے گا، وہ کلیسیا کے بارے میں سوچ سکے گا۔ مگر ہم کہتے ہیں چونکہ دولت لکھا ہے، اس دولت سے مراد عیش و عشرت ہے، وہ کلبوں میں جانا، وہ کام کرنے جن سے خداوند کو نفرت ہے، وہ میلے کروائے، وہ ایسے پروگرام کروائے جس سے بت پرستی کے زمرے میں انسان آئے، وہ دولت ہے۔ ویسے ہی جیسے دو مالکوں، جیسے خداوند کو بھی
नाराज नहीं करना और बाबे को भी नाराज नहीं करना। सानू दोनों ही बड़े अजीज में नहीं, ऐसा नहीं। हम या उन्हें चुने या खुदावंद को चुने। मेरे अजीजों, हम ये देखें कि बाबे ने क्या किया हमारे लिए और खुदावंद ने हमारे लिए क्या किया है। हमारे खुदावंद ने अपनी जान देकर, अपना मुकद्दस खून बहाकर हमें अपने मुकद्दस खून से खरीद लिया है। तो क्या हम उसका रिटर्न दे सकते हैं? उसने अपनी जान दी ताकि हमारी जान बच जाए, और उसने हम बेवजूदों को एक पहचान दी ताकि हमसे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, ताकि हम दो मालिकों की खिदमत ना करें, बल्कि एक मालिक जो ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है। हम सिर्फ उस मालिक की खिदमत करें, उसके लिए अपने बदन से जलाल ज़ाहिर करें, ताकि हम जो मांगे वो खुदावंद से पाए। खुदावंद के जिंदा कलाम में भी लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया कि फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। मेरे अजीजों, जब हम मुकम्मल तौर पे यीशु पे ईमान रखते हैं तो जो चाहते हैं वो पाते हैं। उस 12 वर्ष वाली बीमार औरत की तरह, जिसका ईमान था कि यीशु को छू लूंगी तो क्या होगा, शिफा पाऊंगी, और उसने पाई। ऐसे ही जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद हमारी फरियादों को सुनता है, क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है खुदावंद उन सबके करीब है जो उसे दुआ करते हैं, और दुआ उस वक्त की जाती है जब हमारा तवक्कुल खुदावंद पे होता है। हम इधर उधर के बाबाओं को छोड़कर सिर्फ एक हस्ती जो ज़मीन व आसमान का मालिक व खालिक है, जो बादशाहों का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदावंद है, हम उस पे तवक्कुल करें, अपने बदन से उसके लिए जलाल को ज़ाहिर करें, ताकि जो मांगे वो पाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।